آج کی یہ کہانی ویرانی سے تقدیر تک کے سفر کی ہے۔ یہ کہانی ہے عامر کی، ایک ایسے یتیم لڑکے کی جو خاک سے اٹھا اور علم کے آسمان تک جا پہنچا۔ آئیے اس کے اس غیر معمولی سفر کو قریب سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ عامر کی پوری زندگی کی بنیاد آپ سمجھیں بس ایک نصیحت میں کھڑی تھی جو اس کے والد نے اسے دی تھی۔ یہی وہ اصول تھا جسے اس نے بدترین حالات میں بھی نہیں چھوڑا کہ محنت کی کمائی میں جو عزت ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں نہیں ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے دلچسپ اور پراسرار پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آخر کیسے ایک زخمی باز، پرندوں کا بادشاہ، ایک تنہا یتیم لڑکے کو اپنی تقدیر بدلنے کا اور بلندیوں کو چھونے کا وہ راز سکھاتا ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے نگما کوہسار سے، ایک ایسا گاؤں جہاں غربت اور مشکلات نے ہی اصل میں عامر کے عزم کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا اور شاید سب سے کڑا امتحان تھا۔ والدین کے جانے کے بعد عامر کے پاس وراثت میں صرف 2 چیزیں بچی تھیں۔ ایک تھا صبر، یعنی ہر مشکل کو خدا کی مرضی سمجھ کر جھیل جانا، اور دوسرا تھا شکر، یعنی جو تھوڑا بہت پاس ہے اس پر بھی رب کا شکر ادا کرنا۔ یہی 2 اصول اس کی طاقت بھی تھے اور ڈھال بھی۔ ذرا سوچیں، 13 سال کا بچہ بالکل اکیلا ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے، شدید غربت اور تنہائی جھیل رہا ہے، لیکن اس نے اپنے والد کی نصیحت کو بھلایا نہیں، بھیک مانگنے سے صاف انکار کر دیا، چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزارا کرتا اور ہر دن کی شروعات نماز سے کرتا، اس امید پر کہ یہ اندھیرا کبھی تو ختم ہوگا۔ اور پھر اس کی زندگی میں وہ موڑ آیا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس کی ملاقات ایک ایسے استاد سے ہوئی جس کے پر تھے ایک شاندار زخمی باز۔ ایک دن جب وہ دنیا کے شور سے دور پہاڑوں میں سکون ڈھونڈ رہا تھا تو اس کی نظر پرندوں کے بادشاہ ایک باز پر پڑی جو بری طرح زخمی اور لہو لہان تھا۔ عامر نے اپنی والدہ سے سیکھے ہوئے جڑی بوٹیوں کے علم سے اس باز کا علاج شروع کیا اور یہیں سے ایک خاموش، ایک بے لفظ رشتے کی شروعات ہوئی۔ اس باز نے عامر کو بول کر کچھ نہیں سکھایا، لیکن اس کی خاموشی نے زندگی کے 3 سب سے بڑے سبق دے دیے۔ پہلا، ہمت، کہ جیسے باز زخموں کے باوجود اپنا وقار نہیں کھوتا، ویسے ہی انسان کو بھی مشکلوں میں اپنی خود ہی نہیں گنوانی چاہیے۔ دوسرا سبق تھا نظر۔ باز زمین کی چھوٹی موٹی رکاوٹوں سے بہت اوپر اڑتا ہے، اس کی نگاہ سیدھی اپنی منزل پر ہوتی ہے، یعنی اپنی نظر غربت کی زنجیروں سے ہٹا کر منزل پر رکھو۔ اور تیسرا سب سے اہم سبق، آزادی۔ یہ آزادی صرف جسم کی نہیں بلکہ غربت اور جہالت کے پنجروں سے نکلنے کی آزادی ہے، اور یہ آزادی یہ صرف علم کے پروں سے ہی مل سکتی ہے۔ باز سے ملی اسی نئی سوچ کے ساتھ عامر نے علم کے آسمان کو چھونے کے لیے شہر کا رخ کیا، لیکن یہ سفر اس کی سوچ سے کہیں زیادہ کٹھن نکلا۔ یہاں اسے علم حاصل کرنے کی ایک قیمت چکانی تھی۔ شہر میں اس کا استقبال کیسے ہوا؟ دھتار سے۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور غریب حلیے کو دیکھ کر اسے ہر دروازے سے بھگا دیا گیا۔ لوگوں نے اس کی آنکھوں میں علم کی پیاس نہیں بلکہ بھیک کی طلب دیکھی۔ یہ پہلا گھاؤ تھا جو اس کے دل پر لگا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی تکلیف دہ تھا، دھوکہ۔ ایک شخص نے نوکری کا جھوٹا وعدہ کر کے اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی، وہ چند سکے جو اس نے محنت سے کمائے تھے، وہ بھی چھین لیے اور اسے سڑک پر بے سہارا چھوڑ دیا۔ اور آخر میں بھوک۔ اب عامر کے پاس نہ رہنے کی کوئی جگہ تھی، نہ کھانے کو ایک نوالا۔ راتیں کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھ پر گزرتی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جہاں امید کا ہر دیا بجھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن کیا عامر ٹوٹ گیا؟ نہیں، اس نے بازی سے سیکھا ہوا پہلا سبق یاد رکھا، ہمت۔ اس نے ہر ایماندار کام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ راتوں کو عمارتوں کی چوکیداری کرتا اور دن میں سڑکوں پر پانی بیچتا۔ جسم تھک جاتا تھا پر روح کی طلب زندہ تھی۔ اس نے نماز اور علم کی جستجو نہیں چھوڑی۔ اور کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ عامر کے صبر اور محنت کا انعام ملنے کا وقت آ گیا تھا، اور یہ انعام اسی باز کے ذریعے ملا۔ لیکن یہ کوئی معمولی انعام نہیں تھا۔ ایک رات وہی باز لوٹ آیا اور عامر کو شہر کے باہر ایک پرانے ویران کھنڈر کی طرف لے گیا۔ زمین میں دفن وہ آخر کون سا خزانہ تھا جس کی طرف باز اشارہ کر رہا تھا؟ کیا وہ سونا تھا یا ہیرے جواہرات؟
جب عامر نے تانبے کا وہ صندوق کھولا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس میں سونا چاندی نہیں تھا، نہیں، اس میں کچھ ایسا تھا جو اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ طب، فلسفہ، فلکیات، ریاضی اور تاریخ پر لکھی گئی صدیوں پرانی کتابیں اور نایاب مخطوطات، یہ علم کا ایک بے بہا خزانہ تھا۔ اور اسی لمحے عامر کو سمجھ آیا کہ اصل دولت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جسے کوئی چور چرا نہیں سکتا اور جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ یہی اس کی آزادی کی چابی تھی۔ اس خزانے نے عامر کے سفر کا آخری باب کھول دیا۔ اب وہ علم حاصل کرنے والا نہیں بلکہ علم بانٹنے والا بننے والا تھا۔ یہ ایک عالم کی اپنی جڑوں کی طرف واپسی کی کہانی تھی۔ ان کتابوں کے علم سے لیس عامر ایک عظیم عالم مولانا عبدالقادر کے پاس پہنچے۔ مولانا نے جب اس نوجوان کے علم کی گہرائی دیکھی تو دنگ رہ گئے اور اسے اپنی شاگردی میں لے لیا۔ کچھ ہی سالوں میں عامر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور وہ عالم زمانہ کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ تو جب عامر کے پاس شہرت بھی آئی اور دولت بھی تو اس نے کیا کیا؟ کیا وہ اپنا ماضی، اپنا گاؤں بھول گیا؟ بالکل نہیں۔ اس نے اپنی جڑوں کو یاد رکھا اور اپنے گاؤں کی تقدیر بدلنے کے لیے 2 بڑے منصوبے شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے نگما کو حصار کی سب سے بڑی مشکل، پانی کی کمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک بڑا ڈیم بنوایا، اور پھر اس نے وہاں ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جہاں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے علوم پڑھائے جاتے تھے، تاکہ کسی اور بچے کو علم کی تلاش میں اس کی طرح بھٹکنا نہ پڑے۔ اس نے اپنے گاؤں کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں سے لوگ بھاگتے نہیں بلکہ جہاں وہ ترقی کرتے ہیں۔ یہی عامر کی زندگی کا آخری اور سب سے اہم اصول تھا، خدمت۔ اس کا ماننا تھا کہ سچا علم وہ ہے جسے اپنے پاس جمع نہ کیا جائے بلکہ اسے انسانیت یعنی خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ علم کا اصل مقصد ہی خدمت ہے۔ وہ اپنے شاگردوں سے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اصل اڑان پروں سے نہیں بلکہ ایمان اور یقین سے ہوتی ہے۔ بعض نے اسے اڑنے کا اشارہ تو دیا تھا، لیکن اس کی اصل اڑان اس کا ایمان، اس کا علم اور اس کا خدمت کا جذبہ تھا۔ عامر کی یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا باز ضرور آتا ہے، کوئی واقعہ، کوئی استاد یا کوئی اندر کی آواز جو اسے اس کی اصل پرواز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال بس یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے اس باز کو پہچاننے کے لیے تیار ہیں؟